نہ رہ سکا۔ اس نے اس کی یہ دعوت قبول کی اور اسے پیغام بھجوایا کہ میں تمہاری بیٹی کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جب اس عورت کو یہ جواب ملا تو اسی وقت اس نے راجہ کو قتل کرنے کے ذرائع ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ رانی نے قلعے کے دروازے کھول دیے۔ محمد غوری نے بغیر کسی مشکل کے اس پر قبضہ کر لیا۔ محمد غوری نے اپنے وعدے کی پاسداری کرتے ہوئے قبول اسلام کے بعد راجہ کی بیٹی سے شادی کر لی، لیکن اس کی ماں سے کیے ہوئے وعدے کو توڑتے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں واصف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ نے میری پچھلی ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی۔ جس بھائی نے میری پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی وہ پلیز میری پچھلی ویڈیوز کو بھی واچ کریں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں۔ چلیے ناظرین کرام، اس ویڈیو کا بھی باقاعدہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ محمد غوری محمد غوری کی وفات کے بعد اس کا بیٹا غور میں تخت نشین ہوا۔ وہ قطب الدین ایبک کی دوستی کا خواہش مند تھا اور اس کی مخالفت کرنے کے بھی حق میں بالکل نہیں تھا، اور اس کے علاوہ کوئی ایسی وجہ بھی نہیں تھی کہ وہ اس کی بادشاہت کو تسلیم نہ کرتا۔ چنانچہ نئے بادشاہ نے تخت نشینی کے فوراً بعد شمالی ہندوستان کے حاکم اپنے چاچا قطب الدین ایبک کو بطور بادشاہ تمام شاہی اعزازات، ایک چھپرکٹ، علم و نکارے، ایک تخت اور فرمان روانہ کیا۔ قطب الدین ایبک جس نے یہ شاہی نشانات بڑے احترام اور تکریم کے ساتھ وصول کیے، اس کی 24 جولائی 1205 کو لاہور میں تخت نشینی کی رسم ادا کی گئی۔ بچپن میں قطب الدین ایبک کو ایک تاجر تاجکستان سے نیشاپور میں لایا تھا۔ اسے عبدالعزیز کوفی کے بیٹے قاضی فخر الدین کے پاس فروخت کر دیا۔ قاضی نے جب یہ دیکھا کہ یہ بچہ بہت ذہین اور سمجھدار ہے تو اسے مدرسے میں بھیج دیا۔ مدرسے میں جانے کے بعد قطب الدین ایبک نے علم و فن میں بہت زیادہ ترقی حاصل کی۔ اس کے سرپرست کے انتقال ہونے کے بعد جائیداد کے ایک حصے کے طور پر ایک سوداگر کے ہاتھ اسے فروخت کر دیا گیا۔ اس نے فروخت کے لیے محمد غوری کو پیش کر دیا۔ محمد غوری نے جب اسے خرید لیا تو اس کی چھوٹی انگلی کیونکہ ٹوٹی ہوئی تھی، اس وجہ سے محمد غوری نے اس کا لقب ایبک رکھ دیا۔ ایبک نے اپنے آپ کو کچھ اس طرح سے پیش کیا کہ اسے تھوڑے ہی عرصے کے بعد خاص خانے کا محافظ مقرر کر دیا گیا، اور اس کے بعد اس کی ترقی کر کے اسے فوج کا کمانڈر بھی بنا دیا گیا۔ اب اس کے قدرتی جوہر اپنا گوہر مقصود حاصل کرنے کے لیے پوری طرح عیاں ہو گئے تھے۔ جلد ہی اسے ایک بہادر سپاہی، پختہ سپہ سالار اور ذے کے منتظم کی شہرت حاصل ہو گئی۔ حاکم کرمان و شرمان تاج الدین یلدوز، جس کی بیٹی سے قطب الدین ایبک نے شادی کی ہوئی تھی، اب ایک بہت بڑی فوج کی سربراہی کرتے ہوئے لاہور کی طرف بڑھا، اور حاکم جسے اس نے نکال باہر کیا تھا اس کی غداری کے باعث شہر پر قبضہ کر لیا۔ قطب الدین ایبک نے اس کے واقعے کے بارے میں سنا تو لاہور کو بازیاب کروانے کے لیے دہلی سے یہ روانہ ہو گیا۔ 1205 کے اختتام پر اس مقام پر ایک بہت بڑی جنگ ہوئی اور اس میں تاج الدین یلدوز کو ایک بری طرح شکست ہوئی، اور پھر اسے شہر سے باہر نکال دیا گیا اور واپس کرمان جانے پر مجبور کر دیا گیا۔ قطب الدین نے غزنی تک یلدوز کا تعاقب کیا جہاں پر اسے بادشاہ بنا دیا گیا، لیکن شہر پر قابو نہ پانے کی وجہ سے اسے جلد ہی واپس ہندوستان آنا پڑا۔ یہاں اس نے اپنی باقی ماندہ زندگی اپنے علاقوں کو مربوط کرنے اور سلطنت کی مالیات کو باقاعدہ بنانے میں گزار دی۔ وہ 1210 میں چوگان کھیلنے کے دوران گھوڑے سے گر کر ہلاک ہو گیا۔ اس نے 5 سال تک حکومت کی اور اپنے سرپرست محمد غوری کی حاکم اور سپہ سالار ہونے کی حیثیت سے 20 سال سے زیادہ عرصے تک اپنے فرائض سر انجام دیے تھے۔ وہ نہایت زیرک اور زد فہم ہونے کے علاوہ ایک بہت بہادر شخص بھی تھا۔
اس نے اپنے آپ کو ایک غلام سے بلند کر کے نہایت طاقتور بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ بنایا۔ اس کی سماجی اور خیر خواہی کے کاموں کے لیے اس سے محبت کی جاتی تھی، جبکہ اس کی سخاوت اور فیاضی ضرب المثل بن چکی ہے۔ دہلی میں موجود مشہور زمانہ قطب مینار اور اس کے ساتھ شاندار مسجد کی تعمیر قطب الدین ایبک نے شروع کروائی تھی اور انہیں اس کے جانشین شمس الدین التماش نے مکمل کرایا، جو ابھی تک نہایت شان و شوکت سے بلند ہے اور پہلے مسلمان سپہ سالار کی جانب سے دہلی کی فتح کی یاد دلاتا ہے، جس نے ہندوستان کے قدیم دارالخلافہ پر حکومت کی۔ قطب الدین ایبک کے انتقال کے بعد اس کا اکلوتا بیٹا آرام شاہ، جو اس کا تخت نشین بنا، اس وقت اس کے حوصلے اور مستقل مزاجی کی ضرورت تھی، لہٰذا اس کی کمزوری کے باعث محمد غوری کے ایک غلام نیر الدین قباچہ نے خود مختاری کا اعلان کر دیا۔ ایک بہت بڑی فوج کے ہمراہ اس طرف روانہ ہوا اور اس نے سندھ، ملتان، اوچ، شارون اور پنجاب کے دیگر اضلاع میں اپنی حکومت قائم کر لی۔ اس کی تقلید کرتے ہوئے دیگر غلاموں نے بھی اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا۔ اس پہ امراء کی ایک وفد نے مرحوم بادشاہ کے بیٹے اور داماد شمس الدین سے ملاقات کی اور اسے سلطنت کی بھاگ دوڑ سنبھالنے کی دعوت پیش کی۔ شمس الدین نے فوری طور پر ان کی دعوت کو قبول کر لیا۔ شہر دہلی کے اندر ایک جنگ ہوئی جس میں بآسانی آرام شاہ کو شکست دے دی گئی اور تخت و تاج پر قبضہ کر لیا گیا۔ یہ واقعہ اسی سال 1210 میں پیش آیا، جس سال میں آرام شاہ کی بحیثیت بادشاہ تاج پوشی کی گئی تھی۔ اسی سال میں ہی اس سے تاج پوشی چھین لی گئی تھی۔ شمس الدین البری قبیلے کے علم خان کا بیٹا تھا۔ اس کی ماں کا تعلق ایک معزز خاندان سے تھا۔ اس کے بھائیوں نے اسے غلام کے طور پر سفری سوداگروں کے ایک قافلے کے پاس اسے فروخت کر دیا تھا۔ وہ اسے بخارا لے گئے اور اسے ملک کے شہزادے کے ایک عزیز سردار کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ اس نے بخارا میں بہت اچھی تعلیم و تربیت حاصل کی اور اپنے آقا کے انتقال کے بعد اسے ایک اور سوداگر کے ہاتھ فروخت کر دیا گیا۔ اس کے دوبارہ اسے ایک اور کے ہاتھ فروخت کر دیا گیا۔ آخری کار قطب الدین ایبک نے سلطان محمد غوری کی اجازت سے اسے 50,000 نقری سکولوں کے عوض خرید لیا، جس نے بعد میں اپنی بیٹیوں میں سے ایک کی شادی اس سے کرا دی۔ شمس الدین اب اپنے آقا کا داماد بھی تھا، چنانچہ ہر روز شمس الدین پر نظر عنایت کی جانے لگی۔ سب سے پہلے اسے ایک بہت اچھا سپہ سالار بنایا گیا اور جلد ہی اسے ہندوستان کا حاکم بھی مقرر کر دیا گیا۔ اس کے تخت نشین ہونے کے صرف 4 سال بعد غزنی کے بادشاہ تاج الدین یلدوز نے خوارزم کے بادشاہ سے شکست کھانے کے بعد اپنی توجہ مشرق کو فتح کرنے کی طرف مرکوز کی۔ سال 1215 میں اس نے پنجاب پر قبضہ کرنے کے بعد تانسیر پر بھی تسلیت جما لیا۔ شمس الدین نے اپنی فوجوں کو جمع کرنے کے بعد نارائن کے میدانوں میں سے اس پر جنگ مسلط کر دی اور اسے شکست دینے کے بعد قیدی بنا لیا گیا۔ 1217 میں شمس الدین نے اپنے برادر نسبتی نصیر الدین قباچہ پر حملہ کر دیا، جو سندھ میں خود مختار بن گیا تھا۔ اب چناب کے کنارے اور مانسیرہ کے مقام پر اسے مکمل طور پر فتح حاصل ہو چکی تھی۔ اس کے 4 سال بعد تتاریوں نے اپنے عظیم سردار چنگیز خان کی سربراہی میں خوارزم کے علاقے کو فتح کرتے ہوئے غزنی میں داخل ہو گئے۔ خوارزم کے سلطان کا بیٹا جلال الدین مجبور ہو کر واپس لاہور کی طرف بڑھا، جہاں شمس الدین نے اس کے ساتھ ایک زبردست جنگ کی اور اسے پیشوا ہونے پر مجبور کر دیا۔ اسی سال کے آخر کار شمس الدین نے اپنے وزیر نظام الملک کے تعاون سے سندھ پر بھی فتح حاصل کر لی۔ اس کا درینہ حریف جلال الدین قباچہ سندھ کو پار کرتے کرتے اس میں ڈوب کر ہلاک ہو گیا۔ شمس الدین نے مالو اور اجمین کو تسخیر کیا اور بنگال کے صوبے پر اپنی حکومت قائم کر لی، جس نے اپنی خود مختاری کا اعلان
کر دیا تھا۔ ہندوؤں کے نہایت مشہور و معروف اور قدیم شہروں میں سے ایک اجین بھی تھا۔ اس نے تمام بڑے بڑے مندروں کو مسمار کر دیا اور مہاکالی و کرامات جیت، جس کے انتقال کے وقت سے ہندو اپنا دور بتاتے ہیں کہ بتوں کے علاوہ پیتل کے دیگر تمام مجسموں کو دہلی بھیج دیا کہ انہیں جامع مسجد کے دروازے پر توڑ دیا جائے۔ ان سب فتوحات کے بعد ایک لمبے عرصے کے بعد اس نے 1236 میں ملتان کی طرف ایک فوج روانہ کی، جہاں رستے میں ہی اس کی طبیعت خراب ہو گئی اور دہلی کے طرف واپس آتے ہوئے ہی 30 اپریل 1236 کو 26 سال حکومت کرنے کے بعد انتقال کر گیا۔ وہ اپنی ذہانت کی وجہ سے خود سرفرازی کی ایک دوسری مثال تھی اور اس کے دارالحکومت میں ہندوستان میں ایک اسلامی حکومت کو اور وسیع کیا گیا اور حقیقتاً اسلامی حکومت مضبوط اور پختہ بھی ہوئی۔ 1231 میں گولیار کی تسخیر کے بعد رکن الدین فیروز کو اس کے والد شمس الدین نے حاکم پنجاب مقرر کیا۔ جب شمس الدین کا انتقال ہوا تو رکن الدین دہلی میں موجود تھا، چنانچہ وہاں بحیثیت بادشاہ اس کی تاج پوشی کر دی گئی، لیکن جلد ہی وہ عیش و عشرت کے معاملات میں پڑ گیا اور مملکت کے معاملات کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا۔ حکومت کے معاملات زیادہ تر اس کی والدہ شاہ ترکمان سر انجام دیتی تھی۔ وہ ایک ظالم عورت تھی۔ اس نے بادشاہ شمس الدین کے حرم کی تمام عورتوں کو ہلاک کروا دیا تھا۔ اس وقت ملک علاء الدین حاکم لاہور اور ملک کبیر خان حاکم ملتان تھا۔ لاہور میں بادشاہ کو مذلول کرنے کے لیے سرداروں کا ایک اتحاد قائم ہوا، جس میں شمالی اور مغربی صوبوں کے امراء نے بھی شمولیت اختیار کر لی۔ بادشاہ نے متحد فوج کے خلاف پیش قدمی کی، لیکن اس کے چند اہم سردار اس کا ساتھ چھوڑ گئے۔ وہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ دہلی کی طرف چلے گئے اور شمس الدین کی بڑی صاحبزادی سلطانہ رضیہ بیگم کو تخت پر بٹھا دیا گیا۔ بادشاہ کی والدہ شاہ ترکمان کو قید میں ڈال دیا گیا۔ سلطانہ رضیہ بیگم نے رکن الدین کے ساتھ ایک جنگ کی، جس میں رکن الدین کو بری طرح سے شکست فاش کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بعد رکن الدین کو قیدی بنا لیا گیا۔ وہ محض 6 ماہ اور 28 دن حکومت کرنے کے بعد قید میں ہی وفات پا گیا۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو ثابت ہوئی ہوگی۔ میری ایسی ہی نیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ میری نیو ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ ملتے ہیں کسی نیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔